اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات 83 اور 84 ترجمہ ہے۔ اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبہ والوں سے، اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ ان آیات میں تورات کے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو عطا فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور یہ احکامات اسلام میں بھی موجود ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ شانہ نے مختلف ادیان نازل فرمائے ہیں ان میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں۔ مثلاً توحید کا ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانہ، اور یہ کہ اپنے والدین پر یعنی بہت زیادہ نیک سلوک کرو گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے والدین پر احسان کرے، یعنی بہت ہی زیادہ بہتری کا اور بہت ہی زیادہ کرم والا معاملہ فرمانا۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وذی القربیٰ یعنی جو اہل قرابت ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کو احکامات تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور جو یعنی جو محتاج لوگ ہیں۔ محتاج سے مراد یعنی فقیر اور مسکین ہوتے ہیں۔ تو فقیر وہ ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب برابر مال نہ ہو، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس سے کم اس کے پاس مالیت ہو، تو وہ ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن محتاج یا مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے پاس یعنی بدن چھپانے کے لیے کپڑے تک نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اس کو ہم مساکین کے حکم میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ مسکین کو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اللہ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بے شک آپ سے بات کرنے والا آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہو، اس کا معاشرے میں نام برا ہو، اس کی عزت نہ ہو، لیکن آپ جب ایسے شخص سے بات کریں گے یا کسی نیک آدمی سے بات کریں گے یا بچوں سے بات کریں گے، بڑوں سے بات کریں گے، بوڑھوں سے بات کریں گے، تو ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرمائیں گے، اور جو ہے غصہ نہیں کریں گے اور سختی سے بات نہیں کریں گے۔ اور اس کی جو اس کا جو ثبوت ہے وہ اس چیز سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قولاً لینا، کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ نرمی سے آپ گفتگو کیجیے گا، یعنی فرعون کے ساتھ آپ دونوں جو ہیں وہ نرمی سے گفتگو کریں۔ تو فرعون تو بہت ہی بڑے درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور ہارون علیہ السلام وہ بہت ہی جلیل القدر انبیاء میں شامل تھے۔ تو ان کو اللہ نے حکم فرمایا کہ فرعون جیسے کافر کے ساتھ آپ نرمی سے گفتگو کریں۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں جو بہت برا مانا جاتا ہے یا کوئی کافر بھی ہو، تو وہ فرعون سے تو وہ اچھے ہی ہوں گے، کیونکہ کسی نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور جو بات کرنے والا ہے جس کو حکم کیا جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان سے بہت ہی اونچے درجے کے ہیں، تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
تو اس لیے اس زمانے میں تو زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی بات کرے، خاص طور پہ دین کی بات کرے، کو سمجھانے کی بات کرے یا ویسے گفتگو کرے، تو اپنا جو لہجہ ہے وہ انتہائی نرم اور اچھا خوشگوار لہجہ رکھے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ گھروں کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ عام طور پہ کسی کا غصے والا مزاج ہو اور سخت مزاج ہو تو وہ سب کو جو ہے پریشان کرتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمیں عادت یہ جو اللہ کا قانون ہے، قولوا للناس حسنا، یعنی اچھے طریقے سے، نرمی سے، خوشگوار طریقے سے لوگوں سے بات کی جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قولوا للمسلمین حسنا، بلکہ للناس کہا گیا ہے، یعنی تمام انسانوں سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ آپ اپنی نماز جو ہے وہ قائم رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہودیوں کو بھی، ان پر بھی نماز فرض کی گئی تھی، البتہ وہ کن اوقات میں تھی اور کیا ان کی تعداد تھی وہ ہمارے اسلام سے مختلف ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور بھئی زکوٰۃ ادا کریں، تو یہودیوں کے دین میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو یہ سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس میں اسلام کے بھی یہی احکامات ہیں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم لوگ جو ہے تم لوگ پھر گئے، یعنی جو ہے مڑے اور تم لوگ چلے گئے، تم لوگوں نے میری ان احکامات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ إِلَّا قَلِیلًا، مگر یہ کہ بہت تھوڑے سے لوگ۔ تو یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے، مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے، بعثت سے پہلے جو ہے وہ دین موسوی کے اوپر پورے قائم تھے۔ انہوں نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، اور جو تبدیلیاں تھیں وہ ان کو مانتے بھی نہیں تھے، وہ پورے قائم تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو مبعوث اللہ نے فرمایا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو لیکن یہ گنتی کے یہودی تھے، بہت کم تھے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم لوگ جو ہو وہ تو تم لوگ تو اعراض کرنے والے بن گئے۔ معرضون یعنی جو میں نے احکامات دیے تھے تم لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ اس کے بعد آیت 84 میں اللہ تعالیٰ شانہ ایک اور اقرار کا یعنی وعدہ جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور وہ ایسا وعدہ تھا کہ مطلب وہ خود بنی اسرائیل اس پر گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، یہ اقرار ہوا تھا ہمارا اللہ تعالیٰ سے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات احکامات آتے ہیں یا کوئی حکم آتا ہے اور اس کے پیچھے یہ بات محذوف ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ہے یہ ایک طرح سے میرے اور تمہارے درمیان ایک یعنی عہد ہو گیا ہے کہ یہ اب تم نے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ وہ محذوف بات ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آیت 84 میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو دو باتیں اور جو پچھلی آیت میں بھی غالباً جو باتیں ہیں اس کا جو اقرار لیا گیا ہے، تو وہ اس کا تم خود گواہ ہو کہ یہ واقعی میں ایک حقیقتاً اقرار تھا، اور یہ کوئی ضمنی طور پہ اقرار نہیں تھا، یا عقلی طور کے اوپر نہیں تھا، یا عرف کے نہیں تھا کہ بھئی چلو مان لیا، معذوف چیز ہے، اقرار تھا تو سمجھ میں آ گئی، بلکہ یہ وہ اقرار تھا جو واقعی میں جس کی تم خود بھی گواہی دیتے ہو، یعنی اصل میں اقرار ہوا۔ تو یہ اقرار اتنا صاف اور واضح تھا جیسے کہ شہادت دینا جو ہے صاف اور واضح ہوتی ہے۔ تو یہ اقرار کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ نے اقرار جب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم لوگ جو ہو وہ خون نہیں بہاؤ گے آپس میں، یعنی باہم خون ریزی کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور یہ کہ تم اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ کسی شخص کو اتنا تنگ کرنا، اتنا ستانا، اتنا اس کے لیے پریشان کر دینا کہ وہ اپنا وطن ہی چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ یہودیوں سے اقرار لیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، لیکن اب اس کی جو ہے خلاف ورزی جو ہے وہ ہوئی، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی تذکرہ ہے کہ جو ہے بہت تھوڑے لوگوں نے اس پورے میرے احکامات پر عمل کیا۔ ممکن ہے کہ جزوی عمل جاری ہو اور پھر بعد میں جو تورات کی تحریف بھی کر دی گئی، تو وہ تو پورا دین ہی انہوں نے جو ہے اس کی بنیادیں بدل دیں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے یہودیوں کو ان دو آیتوں میں خطاب ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔